السلام على رسول الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کر جب چھٹا سال مکمل ہو گیا، قریش مکہ کو اللہ کے نبی دعوت دیتے رہے، شیعہ ابی طالب کا زمانہ گزرا جس میں 3 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ جب سن 10 نبوی آیا، اللہ کے نبی کو نبوت مل کر جب 10 سال مکمل ہو گئے تو اس وقت اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی کے ساتھ 2 عجیب و غریب سانحے پیش آئے۔ اسی لیے سن 10 نبوی والے سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال، عام الحزن یعنی غم کا سال۔ رمضان کے مہینے میں سب سے پہلے آپ کے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ جب انتقال کا آخری وقت آیا اس وقت سارے قریش مکہ بھی موجود تھے، ابو جہل تھا، عبداللہ بن ابی امیہ تھا، اور بھی بڑے بڑے لوگ، اتنے میں اللہ کے نبی بھی وہاں پہنچے، اور حضور کی تمنا، حضور کی خواہش یہ ہے کہ میرے چچا کم سے کم آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے۔ اور حضور اللہ کے نبی اپنے چچا کو بار بار اس کی تلقین کر رہے، چچا ایک مرتبہ چچا جان کلمہ پڑھ لو، اگر سب کے سامنے پڑھنے میں شرم محسوس ہوتی تو میرے کان میں پڑھ لو، کل میدان قیامت میں میں گواہی دوں گا۔ ابو جہل ادھر سے بھڑکا رہا ہے، عبداللہ بن ابی امیہ اور بھڑکا رہا ہے، کہہ رہے ارے ابو طالب ساری زندگی اپنے باپ دادا کے دین پر رہا اور آپ محمد کے دین پر جائے گا۔ اللہ کے نبی ادھر زور دار ہے، یہ لوگ ادھر سے اور زیادہ اصرار کر رہے ہیں اس بات پر کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ آخر میں جب آخری وقت تھا، آخر سانسیں لے رہے تھے، اس وقت ابو طالب نے کہا کہ میں مر رہا ہوں عبد المطلب کے دین پر، یعنی اپنے آبا و اجداد کے دین پر۔ بہت افسوس ہوا اللہ کے نبی کو، غم ہوا کہ میرے چچا بغیر ایمان کے کیسے دنیا سے چلے گئے۔ اور اللہ کے نبی استغفار کرتے تھے۔ اس وقت اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی جی، آپ جس کو چاہے ہدایت دے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کا سارا سرچشمہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لیکن ہاں، جن کے دل میں طلب ہوتی ہے یہدی الیہ من ینیب، جن کے دل میں طلب ہوتی ہے اللہ انہیں ہدایت بھی دیتا ہے۔ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ کلیہ تو یہی ہے کہ اللہ کا امر ہے، ہدایت جس کو چاہے اللہ دے دے، چاہے محنت سے دے دے، چاہے بغیر محنت کے دے دے۔
لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی کی دلی رغبت خود نہ ہو، جس کو قرآن نے کہا یہدی الیہ من ینیب، حالانکہ نام ہے ابو طالب، طلب کرنے والوں کا باپ، جب اللہ کے نبی پر یہ آیت اتری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس وقت اللہ کے نبی نے یعنی فکر کرنا تو چھوڑ دی، لیکن اللہ کے نبی استغفار برابر کرتے رہے اپنے چچا کے حق میں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے۔ پھر اللہ نے قرآن کی آیت اتاری ما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اسی طریقے سے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر شرک کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں تو تمہارے لیے استغفار جائز نہیں۔ اس لیے کسی مشرک کے لیے، کسی کافر کے لیے استغفار جائز نہیں ہے اس کے مرنے کے بعد کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ جب یہ آیت اتری اس کے بعد اللہ کے نبی نے استغفار کرنا بند کر دیا۔ نبی کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کرے وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی سے بی بی عائشہ نے پوچھا ابو طالب کون سی حالت میں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے تعاون کرنے سے، میرے دین کی معاونت کرنے سے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اتنا خیر کا تو معاملہ کیا کہ پورے بدن کو محفوظ کر دیا، لیکن صرف آگ کی جوتی پہنا دی جس کی تبیز سے ان کا دماغ تپتا ہے۔ اور ابو طالب کے 4-5 دن گزرے نہ تھے انتقال کے، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی 10 نومبر میں 4-5 دن پہلے ابو طالب کا ہوا، جو باہر سے آپ کی مدافعت کرتے تھے اور باہر سے آنے والی تکلیفیں سہ کے جب اللہ کے نبی گھر پر آتے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا معاملہ کرتی تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 8-10 دن میں یہ اتنے زبردست صدمے اللہ کے نبی کو لگے کہ بالکل اداس سی طبیعت ہو گئی۔ قریش مکہ کو مزید ستانے کا موقع ملا، چونکہ باہر اتنا کھل کر نہیں ستاتے تھے اگر جناب ابو طالب آپ کے ساتھ ہوتے، اور اگر باہر کسی نے ستا بھی دیا تو گھر میں جب آپ تشریف لاتے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ کے لیے ہمدردانہ کلمات کہتی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے، اس دین کے خاطر ہمیں تکلیفیں سہنا پڑے گی، اس طریقے سے ہمدردانہ کلمات کہتے رہے۔ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو پیارے مدینہ دکھا دے۔ اگر ہر بات کو روکنے میں وہ ناکام ہو، کربلا میں حسین بن حیدر، حق سفر میں خون نہا کر، تم کو جو کرنا ہے کرو، کربلا میں حسین بن حیدر، باہر سے آنے والے لوگوں کو حضور کی برائی کا کرتے کہتے سننا مت ان کی بات، جادو ہے، سننا مت ان کی بات۔
کو دے کر تاج شاہی یزیدوں کو دے کر تاج شاہی یزیدوں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پلا دے تاج شاہی یزیدوں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پلا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے کہ تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو کہ تلوار فاروق گھر سے پہنچے تو کی عرض رو کر پاس پہنچے تو کی عرض رو کر پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے پاس پہنچے تو کی عرض رو کر مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے چند کھا کھا کے ظالم کے کوڑے جتنی سزا دے میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا بے حیا چاہے جتنی سزا دے میری آنکھیں ترستی ہیں رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے خود دعا کی اللہ سے، اللہ اگر میرے پیشانی میں اگر یہ سبیلی
ان کے حق میں بددعا کر دو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ اٹھایا تو زید بن عمرو دوسی سمجھے کہ شاید آپ بددعا کر دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہدی دوسا واجبین، اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے کر ان کو میرے پاس لے کر آ جا. ہمارے پاس تو پوٹلیاں بنی ہوئے بددعا کے، کچھ ہوا کی دھڑے سے، کچھ ہوا کی اس کو، کچھ ہوا کی اس کو، کچھ ہوا کی اس کو. اللہ کے نبی تو کافروں کو بھی بہت کم مواقع جس میں اللہ کے نبی نے کافروں کو بددعا دی، ورنہ عموماً اللہ کے نبی نے ہمیشہ کافروں کے حق میں دعا کی. پھر زبیر بن عمرو دوسی نے کہا کہ جاؤ اور محنت کرو. اب یہ کہ کئی سال گزرنے کے بعد جب اللہ کے نبی مدینہ منور آئے تو یہ اپنے 70 اور 80 خاندان کو لے کر 82 خاندان کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. اور اسی قبیلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی آئے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، سب سے زیادہ حدیثیں. تو یہ بھی اس طریقے سے ان کو دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیج دیا. اب جب قریش مکہ میں جاتے تو تکلیف دینے کی ستانے کی انتہا ہو گئی. اب دل میں یہ خیال آیا کہ چلو یہاں پر یہ قریش مکہ نے کچھ نے مان لیا، کوئی تکلیف دے رہے، کچھ خاموشی اختیار کر لے، کیا ہی اچھا ہو جائے کہ میں اس دین کو لے کر، اس دعوت کو لے کر میں طائف چلا جاؤں، شاید طائف والے میری بات مان لے. 110 کلومیٹر ہے مکہ المکرمہ سے. اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو جو آپ کے یعنی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھے جو انہوں نے ہدیے میں اللہ کے نبی کو دے دیا تھا، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے. بعض روایتوں میں سواری پر اور بعض روایتوں میں پیدل 100 کلومیٹر تک گئے. اور وہاں اس لیے گئے کہ وہاں کا ماحول خوشگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ نرم ہو اور یہ اللہ کے دین کی بات کو لے لے. اور آج بھی پہلے زمانے سے ہی عرب حضرات گرمیاں گزارنے کے لیے، گرمیوں کی جو چھٹیاں لگتی ہے عموماً جو ٹورسٹ پوائنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، عربوں کا ٹورسٹ پوائنٹ یہی طائف ہے. آج بھی عرب گرمیاں گزارنے کے لیے، گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے طائف جاتے ہیں. اور اس کا نام طائف اس لیے پڑا ہوا ہے، طائف میں عربی، طائف کے معنی تھے عربی میں چکر لگانے والا، گھومنے والا. اسی لیے وہ جو فاحشہ عورتیں ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ طوائف، طائفہ، چکر لگانے والی، گھومنے پھرنے والی. طائف کو طائف کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ علماء نے لکھی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ابراہیم نبینا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اپنے لگتے جگر کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جب آپ نکل گئے اور اس وقت دعا مانگی تھی، دعا یہ مانگی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وارزقہم من الثمرات، میری اولادوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما، میری اولاد کو پھلوں سے رزق عطا فرما. یہ دعا مانگی تھی. اس لیے علماء نے لکھا ہے اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے وہاں پر یعنی مکہ المکرمہ کو اللہ نے پھلوں کے باغات کے لیے نہیں چنا، بلکہ سرزمین ملک شام چونکہ بارکنا حولہ اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہے، فروٹ کی، پھل کی وافر مقدار میں ہر شے وہاں ملتی ہے اور ہر شے وہاں موجود ہے. اللہ نے جبریل امین کو کہا کہ یہ ملک شام
اب جب اللہ کے نبی وہاں پہنچے فضائل اعمال میں ہم نے سنا ہے پورا واقعہ، پہلے ہی بعد میں حضرت شیخ نے اس کو ذکر کیا. جب ان کو دعوت دی تو ایک نے کہا ارے بیت اللہ کا غلاف پھاڑنے کے لیے آیا ہے، دوسرے نے کہا تجھ سے بات کرنا ہی بس خطرے سے خالی ہے، تیسرے نے کہا تجھے ہی اللہ کو صرف تو ہی ملا تھا نبی بنا کے بھیجنے کے لائق. 100 منہ 100 باتیں. اور پھر اتنا ہی نہیں کیا، جب اللہ کے نبی ان سے تھوڑا سا ناامید ہو گئے کہ بھئی یہ لوگ سنیں گے نہیں سنیں گے، جب واپس آنے لگے تو ان لوگوں نے اوباش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا اور قدم اٹھاتے پتھر مارتے. اللہ کے نبی قدم اٹھاتے پتھر مارتے. پورے بدن لوگوں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں کبھی آگے سے آتا کبھی پیچھے سے آتا کہ ادھر سے پتھر نہ لگے، میرا سر بھی خون سے لہو لہان ہو گیا تھا اللہ کے نبی کو بچانے میں. اور کئی دور تک مارتے مارتے بھگاتے رہے. پھر اس کے بعد ایک غار میں اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر ٹھہر گئے. مشہور ہے یہ ایک باغ میں، مشہور باغ ہے، جو لوگ جاتے ہیں تائی انہوں نے دیکھا ہے. بڑی بڑی بسوں میں جائے تو وہ لوگ اس باغ کے اندر نہیں اتارتے، چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں جائے تو باغ میں بھی جانا نصیب ہوتا ہے. آج بھی وہ باغ ویسے ہی موجود ہے. ایک درخت کے نیچے اس باغ میں اللہ کے نبی بیٹھے تو اتبا اور شیبہ کو، اتبا ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ یہ دونوں اعلیٰ درجے کے کافر تھے اور وہاں پہ ان کے باغات تھے. یہ باغ بھی ان کا تھا. انہوں نے جب اللہ کے نبی کو اور زید بن حارثہ کو خون میں لہو لہان دیکھا تو ان کو بھی ترس آ گیا. یہ پتھر دل بھی پسیج گئے. فوراً اپنے غلام عداس کو کہا کہ ایک خوشہ انگور کا لے لو اور اس میں رکھ دو اور رکابی میں پلیٹ میں لے جا کے اللہ کے نبی کو پیش کر دو. یہ عداس وہاں پہنچے، انہوں نے وہ خوشہ لیا انگور کا. اللہ کے نبی نے ایک انگور اٹھائے اور بسم اللہ پڑھ کر جب کھایا تو عداس کہنے لگا ارے یہ بسم اللہ آپ نے کیوں پڑھی؟ یہاں پر اس علاقے میں تو کوئی اس طرح کا کوئی پڑھ کر کھاتا نہیں، آپ نے کیوں پڑھی؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بسم اللہ پڑھ کر ہی میں کوئی بھی چیز کھاتا ہوں. تو وہ کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہاں. اللہ کے نبی نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ وہ تو غلام تھا. وہ کہنے لگا میں نینوا کا ہوں، موصل کے قریب ہے نینوا عراق میں.
ارے بھائی شکایت کس کی کمزوری کی؟ ارے بھائی بولو نا، اپنی خود کی کمزوری کی۔ اور یہاں تو میرا مزاج یہ بنا ہوا ہے، مہینے بھر سے اس کو سمجھا رہا میں سیرت میں اور بیان میں اور اس میں، اور مانتا ہی نہیں ہو، کتنا سمجھاؤں میں؟ اللہ ماشاء اللہ کسی کے زبان پہ آتا ہو کہ نہیں میرے سمجھانے میں کمزوری ہے، ہاں تو ہر آدمی سوچتا ہے میں ہی سب سے بہتر سمجھاتا ہوں۔ کتنا سمجھاؤ باپ اپنے بیٹے کو، بھائی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو، دیندار قسم کے لوگ اگر بے دین کو سمجھانے بیٹھے، مہینہ بھر ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، اور وہ اور اکرام کرے تو کہتے بس کتنا سمجھانا ہے۔ یہاں سب کچھ کھا کے اللہ کے نبی اللہ سے کہہ رہے اللہ میں اپنے کمزوری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ اس میں عجز ہے، اس میں تواضع ہے، ورنہ آدمی نیکی کر کے تکبر کرتا ہے، یہ عاجزی ہے۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی عاجزی، اپنی طاقت کمزوری کی، اور لوگوں نے مجھے حقیر سمجھا اور لوگوں نے مجھے پتھروں سے مارا، کیا تو مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کرتا ہے جو میرے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لے؟ اور پھر رو رو کے اللہ کے نبی نے جب دعا کی تو اس وقت جبریل امین آ گئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ملک الجبال ہے، یعنی پہاڑوں کا فرشتہ، اگر آپ کی اجازت ہو اللہ نے ان کو بھیجا ہے، آپ کی اجازت ہو تو اخبشین کے درمیان رہنے والوں کو یہ پیس ڈالے۔ اخبشین ان 2 پہاڑیوں کو کہتے ہیں، اس میں 2 روایت ہے، ایک روایت تو یہ ہے کہ ادھر سے ایک پہاڑی طائف کی، ادھر سے 2 طائف کے بیچ میں ہی 2 پہاڑیوں کو اخبشین، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ مکہ طائف یہاں ایک پہاڑی اس کو اخبش کہتے، اور یہ مکہ سے ادھر ایک پہاڑی اس کو اخبش کہتے۔ اخبشین کے درمیان سے مراد یہ ہے کہ مکہ والوں کو بھی پیس ڈالے اور طائف والوں کو بھی پیس ڈالے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ صرف طائف مراد ہے، کہ اخبشین سے مراد یہ ہے کہ یہ آزو بازو والی طائف کی پہاڑی، کرنے ساحل سے جو 2 پہاڑیاں نظر آتی ہے جس کے درمیان میں پورا طائف شہر آباد ہے۔ جب جبریل امین نے یہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارے جبرائیل میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، اگر یہ لوگ آج ایمان میں لائے گے تو ممکن ہے ان کی بعد کی نسلیں ہوگی جو ان کے صلبوں سے نکلے گی وہ ایمان لا لے گی۔ یہ دعا مانگی اللہ کے نبی نے کہ اگر ان کو ہدایت نہیں ملتی کوئی بات نہیں، یہ باقی رہے، اللہ ان کی نسلوں میں ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ اور اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول بھی ہوئی۔ جب مکہ فتح ہوا آگ گئے ثقیف کی طرف، پورا قبیلے ثقیف تھا، پھر تیر بھی انہوں نے پھینکے، کچھ صحابہ کرام شہید بھی ہوئے۔ جب وہ ابھی آئے گا سن 9 ہجری کے بعد جب مکہ فتح ہوا، اس کے بعد جب طائف میں گئے تھے صحابہ کرام طائف کو فتح کرنے کے لیے، تو طائف والوں کے بہت سے تیر آئے جس سے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ وہی وہ جو مسجد عبداللہ ابن عباس ہے وہاں پر جو قبرستان ہے وہ شہید ہوئے صحابہ کرام سب وہیں پر ہے جو طائف والوں کے تیر سے شہید ہوئے۔ اور عبداللہ ابن عباس نام کی جو مسجد کے دروازے ہیں ان دروازوں پر ہر دروازے پر اس شہید ہونے والے صحابی کا نام لکھا ہوا ہے، جو آج مسجد بنی ہوئی ہے مسجد عبداللہ ابن عباس، اس کے ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے، یہ بولا ہے دروازے کا نام ہی وہ صحابی کے اوپر ہے۔ جب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اب تو بددعا کر دو، ان کے تیروں نے تو ہم کو بوجھل کر دیا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے اللہم اہدی ثقیف، اللہ قبیلے ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔ اسی
और जिन ताबईन से इस्लाम आया हुआ है वो सब कबीले सकीफ के थे। तारीफ का वो वाकया जो अल्लाह के नबी ने बद्दुआ दी की, ये मेरे और आपके हक में बेहतर बना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, हजरत अबी उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु सन 14 हिजरी में ये गुजरात के रास्ते से आए और यहाँ दीन की मेहनत शुरू की। मोहम्मद बिन कासिम तो बहुत देर के बाद आए। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में कबीले सकीफ के लोग यहाँ आ चुके थे। फिर जब अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी और कहा कि मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि लोगों के हलाक और बर्बाद कर डालो, फिर वहां से अल्लाह के नबी आगे हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ निकले। जब मकाम नखला में पहुंचे तो आप कुरान पढ़ रहे थे और जिन्नातों की जमात वहां पर आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल अरवाह व सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल अजसाद व सल्लि अला कब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा अहदिना वाहdi बिना वाहdi الناس जमीआ। अल्लाहुम्मा अहदिना बिहलालिका अन हरामिका व अगनिना बिफضلिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अल्हिमना मराशिद उमूरिना व अईदना मिन शुरूरि नुफूसिना मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हर मिनहा व मा बतन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका